اور دیکھو اس بات کے بارے میں یاد رکھنا کہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کو کس طرح کی زندگی گزارنی ہے، یہ انسان کے اوپر ہے۔ اب اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے، انسان کو اختیار دیا ہے، انسان کو اپنے اوپر یہ اختیار دیا ہے کہ تیری مرضی ہے، تو جدھر چاہے ادھر چلا جا، تیری مرضی، اجازت ہے، پرمیشن ہے، زبردستی نہیں ہے۔ اب دیکھو انسان اپنی چاہت سے سب کچھ کرتا ہے، اگر اللہ کے حکم سے ہی کرتا سارے کام، اگر اللہ اسے پرمیشن نہ دیتا، اجازت نہ دیتا کہ بس اللہ کے حکم سے ہی، حالانکہ تمام چیز اللہ کے حکم کی محتاج ہے، لیکن اللہ نے انسان کو یہ اجازت دی ہے کہ انسان جو چاہے کرے، کیونکہ اللہ رب العزت نے پھر قیامت کا دن طے کیا ہے، حساب خطاب کا دن، پھر اس نے اپنی من چاہی گزاری ہے یا رب چاہی گزاری ہے، پھر اللہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ اگر ہم اللہ کے حکم سے ہی سارے کام کرتے تو ہم نمازیں کیوں قضا کرتے، نمازیں کیوں چھوٹتی ہماری؟ تو یہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہم چاہیں امیر ہونا تو ہم امیر ہو سکتے ہیں، ہم چاہیں غریب ہونا تو ہم غریب ہو سکتے ہیں، ہم چاہیں خوش رہنا تو ہم خوش رہ سکتے ہیں، اور ہم چاہیں غموں میں رہنا، حالانکہ چاہتے تو نہیں ہیں لیکن کام تو ہمارے وہی والے ہیں نا، غموں والے ہی کام تو ہم وہی کر رہے ہیں جس میں پریشانی ہو۔ سبوں کو پتہ ہے جوا مت کھیلو، حرام کام نہ کرو، نشے کے حالت میں نشے کی چیزوں میں مبتلا نہ ہو، یہ جوا سٹا مت لگاؤ، آپ اس میں برباد ہو جاؤ گے، سب کو پتہ ہے۔ انسان ہلاک ہونا نہیں چاہتا، برباد ہونا نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی اس میں پڑتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا آتا ہے؟ یہ پریشان ہونا نہیں چاہتا ہے، ٹینشنوں میں رہنا نہیں چاہتا ہے، غموں میں رہنا نہیں چاہتا ہے، پریشان یہ اپنے آپ کو نہیں دیکھنا چاہتا ہے، لیکن یہ کام ایسے کر دیتا ہے کہ اس کو پریشانی ہونے لگتی ہے، پریشانی اس کا مقدر بننے لگتی ہے، اس کی تقدیر بننے لگتی ہے کہ اس نے اپنی تقدیر کو کس طرف لے کر گیا۔ دعاؤں سے بندہ تقدیر بدل سکتا ہے، اپنے عمل سے تقدیر بدل سکتا ہے۔ ہاں یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں، انسان کو اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر میں آپ کو بالکل اطمینان سے سمجھاتا ہوں، آپ غور کرو، اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اب میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، اب مجھے اللہ نے اجازت دی ہے کہ میں چاہوں کھڑا ہو جاؤں، چاہوں بیٹھ جاؤں، یا چاہوں یہاں سے نکل کے ادھر کو چلا جاؤں یا ادھر کو چلا جاؤں۔ اللہ نے مجھے پرمیشن دی ہے کہ تم اپنے شریر پر یہ کنٹرول رکھ سکتے ہو کہ تم ہاتھ کو جس طرح حرکت دینا چاہو دے سکتے ہو، تم اپنی زبان سے جو بولنا چاہو وہ بول سکتے ہو، تم اپنی آنکھ سے جو چاہو دیکھ سکتے ہو، تمہیں پرمیشن ہے۔ غلط کرو گے غلط ہوگا، اور صحیح کرو گے تو صحیح ہوگا۔ اللہ نے تقدیر لکھ دی انسان کی بنانے سے 50,000 سال پہلے ہی، اللہ نے انسان کی تقدیر لکھ دی، مقدر لکھ دیا، اس کا ماں کے پیٹ میں لکھ دیا اس کا مقدر۔ اب انسان اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اب وہ اچھے کام کرتا ہے تو اس کی زندگی خوشحال بھری ہونے لگتی ہے، وہ پوزیٹیو سوچ بناتا ہے، اپنی پوزیٹیو کام کرتا ہے، اچھے کاموں میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی اس کی زندگی نیک بخت والی گزرتی ہے۔ ایک اچھا انسان تو اس کی سوچ بھی اچھی ہوتی ہے، اس کے کام بھی اچھے ہوتے ہیں، اس کا حسن و جمال بھی اچھا ہوتا ہے، اس کا کردار بھی اچھا ہوتا ہے، اس کی ہر چیز ایک اچھی ہوتی ہے، ہر چیز۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارا ہے، بہتر انداز میں گزارا ہے، اس نے نیگیٹو کی طرف اپنے آپ کو نہیں کیا، پازیٹیو کی طرف اپنے آپ کو لے کر آیا، یعنی بری سنگت کو اس نے اختیار نہیں کیا، اچھی سنگت میں اس نے اپنا وقت کو گزارا ہے۔ تو انسان کے اوپر ڈیپینڈ ہے، اگر میں اچھے کام کروں گا، اچھی صحبت اختیار کروں گا، نیک عمل کروں گا، اپنے اللہ سے تعلق بنا کے رکھوں گا، اپنے اللہ کے حکموں کو پورے کروں گا، اللہ سے محبت کروں گا، اللہ کے بندوں سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کروں گا، اللہ کے حق ادا کروں گا، اپنے ماں باپ کے حق ادا کروں گا، اپنے بھائی بہنوں کے حق ادا کروں گا، اپنے بیوی بچوں کے حق ادا کروں گا۔ اگر میں حق ادا کرنے والا بنوں گا، اگر میں رحم دل بنوں گا، اگر میں نرمی اختیار کروں گا، اگر میں پوزیٹیو سوچ کا بنوں گا، ایک اچھا نیک انسان بنوں گا، یعنی کل ملا کے میں فرما بردار بنوں گا سب کا، تو میری زندگی بہتر اور اچھی گزرے گی، میری زندگی میں اللہ سکون دے گا، کیونکہ میں نے جس راستے کو اختیار کیا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ بہتر ہے، وہ مناسب ہے، وہ سکونوں والا ہے۔ یہ میرے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ میں کس کام کو کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں، کس زندگی کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، کہ میں پریشانی کی حالت دیکھنا چاہتا ہوں یا غموں کی حالت دیکھنا چاہتا ہوں، یہ میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب میں یہاں نہ بیٹھوں، میں اچھے کام نہ کروں،
पॉजिटिव सोच अपनी ना बनाऊं, यानी एक अच्छी सोच अपनी ना बनाऊं, नेगेटिव ही रखूं, बुरे ख्यालात के बारे में सोचूं, बुरी चीज़ों के बारे में सोचूं, बुरे कामों के बारे में सोचूं, मैं जुए के बारे में सोचूं, मैं सट्टे के बारे में सोचूं, मैं शराब के बारे में सोचूं, मैं नशे के बारे में सोचूं, मैं बद किरदार अपना किरदार बना लूं, बद अखलाक हो जाऊं, मेरी ज़बान में कड़वाहट आ जाए, मैं अपने आप को एक अच्छा इंसान साबित ना कर सकूं, लोगों के हक़ मारूं, लोगों पर जुल्म करूं, लोगों से नफ़रत करूं, लोगों का बुग़्ज़ मेरे दिल में हो, लोगों का हसद मेरे दिल में हो, लोगों की जलन मेरे दिल में हो, लोगों की नफ़रत मेरे दिल में हो, लोगों की खुशियों से मुझे जलन होती हो, तो मेरे भाइयों जब मैं अपने आप को इन नेगेटिव चीज़ों में घेरूँगा, इन बुरे ख़यालात में, इन बुरे कामों में, इन बुरी सोचों में, इन बुरे अंजाम वाली चीज़ों की तरफ अपने आप को रुजू करूँगा, इन कामों में अपने आप को मुब्तला करूँगा, तो फिर मेरी ज़िंदगी कैसी होनी है? बद किरदारी होनी है, बद अखलाक होनी है, नामुनासिब होनी है। मेरी ज़िंदगी में फिर सुकून नहीं होगा, मेरी ज़िंदगी में फिर राहत नहीं होगी, लोग मोहब्बत नहीं करेंगे, लोग प्यार की निगाह से नहीं देखेंगे। ये क्यों हुआ ये? पहले तो मेरी ज़िंदगी बड़ी बेहतर थी, अब मेरी ज़िंदगी इतनी बेकार क्यों हो गई? वो इसलिए हो गई कि मैंने गलत रास्तों को अपना लिया, मैंने पॉजिटिव को छोड़कर नेगेटिव इख्तियार कर लिया, मैंने अच्छे लोगों को छोड़कर बुरे लोगों की संगत इख्तियार कर लिया है, मैंने अपनी सोच को एक बुरी सोच बना लिया है, एक बुरी सोच में मुब्तला हो गया मैंने अपनी अच्छी सोच को छोड़कर। समझते हो? जब मैं अपनी सोच को अच्छी करूँगा, अपनी ज़िंदगी को अच्छे कामों की तरफ लेकर जाऊँगा, तो मेरी ज़िंदगी में सुकून आएगा। मेरे दोस्तों गौर करो अपनी ज़िंदगी के बारे में कि हम अपनी ज़िंदगी को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, किस तरफ दौड़ रहे हैं। हम ज़िंदगी में सुकून वाले काम वाकई कर रहे हैं? देखो तो सही, कहीं हमने अपनी सोचों में बद अखलाकियाँ तो नहीं भर ली हैं, बेहयाई तो नहीं भर ली है, अपने किरदार को गंदा तो नहीं कर लिया है, अपनी सोच को नापाक तो नहीं कर लिया है, अपने दिल को काला तो नहीं कर लिया है, अपनी नज़रों को एक बेहया वाली, एक नीच वाली, एक गलीज़ वाली, एक गंदगी वाली तो नहीं कर ली है। देखो तो सही हमारे देखने का अंदाज़ क्या है। हर इंसान गौर करो, हम अपनी ज़िंदगी के बारे में गौर करें, मेरा देखने का अंदाज़ कैसा है, मैं किस चीज़ को देखना पसंद करता हूँ, मैं लोगों को देखता हूँ तो किस अंदाज से देखता हूँ, किस लहजे से देखता हूँ, जब मैं देखता हूँ तो क्या फ़ील करता हूँ, कोई अच्छी चीज़ फ़ील करता हूँ या कोई बुरी चीज़ फ़ील करता हूँ। लोगों को खुश देखकर मुझे खुशी होती है, जलन होती है। देखो हमारी सोच कैसी बन गई है, फ़ील करो अपने अंदर। मैं बात करता हूँ तो मैं किस अंदाज़ में बात करता हूँ, कहीं मैं लोगों की हैसियत को तो देख कर बात नहीं करता हूँ कि गरीब है तो उस पर रौब जमा कर बात किया जाए, अगर अमीर है तो उसकी इज़्ज़त करते हुए, उसका एहतराम करते हुए उससे बात की जाए, और गरीब है तो उसको हक़ीर समझा जाए। तो मैं अपने आप को तो बुरी चीज़ों में खुद मुब्तला कर रहा हूँ, खुद मुब्तला कर रहा हूँ अपने आप को बुरी चीज़ों में। सोचो जरा इस बात के बारे में। अगर मैं आपको सारी बात का निचोड़ बताता हूँ, सारी बात का निचोड़। अगर हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में सुकून आवे, अगर हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी राहत भरी गुज़रे, हमारे दिल को इत्मीनान होवे, तो बस एक काम कर लो, एक काम। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमावे। जो इन कामों को नहीं करता है उसको अल्लाह ने खूब माल भी दिया हो ना, अरबों खरबों रुपए भी दिए हों, उसको तब भी सुकून की नींद नहीं आती। मखमल के तकियों पर उसको सुकून नहीं मिलता, मखमल पर भी लेटकर उसका शरीर फ्रेश नहीं होता, उसको राहत नहीं होती। सारी लज्जतें खा रहा है, सारी नेमतें बरत रहा है, सारी चीज़ों के लुत्फ़ ले रहा है, यानी ये जो उसे खुशियाँ दिख रही हैं, नेमतें दिख रही हैं, उनमें खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है, लेकिन इसकी ज़िंदगी को सुकून नहीं है, इसकी ज़िंदगी में राहत नहीं है, इसके दिल को इत्मीनान नहीं है। इसको भूख तो लग रही है, ये खा भी रहा है, लेकिन पेट नहीं भर रहा है, पेट नहीं भर रहा है। वो क्यों नहीं भर रहा है? क्योंकि इसने अपनी सोच को गंदा कर लिया है, इसने अल्लाह की नाशुक्री शुरू कर दी है। मेरे दोस्तों बस एक काम कर लो, एक काम। वो एक काम क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट काम कि अल्लाह ने तुम्हें जो भी कुछ दिया है, जिस भी हाल में हो, उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करो,
اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنو۔ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ سے راضی ہوتا ہے، راضی رہتا ہے، تو اللہ اس کو اور نعمتوں سے نوازتا ہے، اور نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کا ناشکر بنتا ہے، اللہ کی ناشکری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی جو اس پر نعمت ہوتی ہے وہ بھی پھر لے لیتا ہے۔ اللہ کا ناشکر نہ بنے، اللہ کا فرما بردار، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بندے بنیں۔ لوگوں کو دیکھ کر اپنے اندر کبھی بھی نیگیٹو سوچ پیدا نہ کریں، کبھی اپنے آپ کو ڈیموٹیویٹ نہ کریں۔ آپ اداس نہ ہو میں اگر اللہ کسی کو کچھ دے تو برا فیل نہ کرو، اپنا آپ میں بیڈ فیل نہ کرو، اپنا آپ کو ذلیل خود ہی نہ کرو کہ دیکھ اس کے پاس تو کیا تو نے کیا کر لیا، اپنا آپ کو ذلیل و رسوا نہ کرو، اپنے دل کو اطمینان دو۔ میرے اللہ کی قسم میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جب آپ پر کوئی بندہ تنگی کرتا ہے، سمجھتے ہو، جب آپ پر کوئی بندہ تنگی کرتا ہے یعنی آپ کو پریشان کرتا ہے، اور جب آپ دونوں کا مقابلہ ہوتا ہے اور آپ نے اسے معاف کر دیا، یقین جانو میرے دوستو، جو سکون آپ کو بدلہ لے کر نہ ہوتا، آپ کو معاف کر کر وہ سکون ہوگا حاصل ہوگا جو آپ کو بدلہ لے کر بھی نہ ہوتا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ کسی کو معاف کر کر دیکھو، آپ کے دل کو جو سکون ہوگا نا، وہ آپ کو بدلہ لے کر نہ ہوگا، یاد رکھنا۔ تو آپ کسی کی چیزوں کو دیکھ کر، کسی کی خوشیوں کو دیکھ کر، کسی کو اللہ مال بہت دے، آپ کا بھائی ہو، آپ کی بہن ہو، آپ کے رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، کوئی بھی ہو، آپ کے لیے وہ اپنا ہو یا غیر ہو، آپ اس کی چیزوں کو دیکھ کر، اس کی مال و دولت کو دیکھ کر، اس کی طاقت و حکومت کو دیکھ کر، اس کی خوشیوں کو دیکھ کر آپ کبھی بھی پریشان نہ ہو، میں اپنے آپ کو ڈیموٹیویٹ نہ کریں، غموں میں نہ کریں۔ آپ کبھی اپنے اندر اس کا حسد پیدا نہ ہونے دیں، اس کی جلن کی چنگاری اپنے اندر نہ اٹھنے دیں۔ آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، صبر کریں، اور تمہاری زبان سے ایک جملہ نکلے، بس ایک جملہ۔ وہ جملہ کیا؟ کہ اللہ اس کو اور دے، اللہ اس کو اور دے، اللہ اس کو اور دولت سے نوازے، اللہ اس کو اور فلاں چیز سے نوازے، اللہ اس کی اور کھیتی باڑی میں برکت کرے، اللہ اس کو اور حج عمرے کراوے، اللہ اس کو اور گاڑیاں دے، اللہ اس کو اور مال دے، اللہ اس کو اور نعمتوں سے نوازے۔ یعنی جو چیز آپ دیکھو جس میں وہ خوش ہے، اس کو دعا دو انشاءاللہ پھر اللہ آپ کو بھی دے گا۔ آپ خوش ہونا سیکھو۔ جب آپ لوگوں کی چیزوں سے خوش ہونا سیکھیں گے تو میرے رب کی قسم آپ کو وہ سکون ملے گا جو آپ کو حسد میں نہیں ملے گا، جلن میں نہیں ملے گا، آپ کو مخمل کے تکیے پہ وہ سکون نہیں ملے گا جو آپ کو لوگوں کو پیار محبت دینے میں، ان کو دعائیں دینے میں، ان کی عزت احترام کرنے میں، سمجھتے ہو، ان سے پیار کرنے میں جو آپ کو لطف ملے گا، جو آپ کو ذائقہ لگے گا، جو آپ کو ذائقہ وہ لگے گا کہ آپ کے دل کو جو اطمینان ہو، اس کا ذائقہ جب آپ کو لگے گا، ہوئے سبحان اللہ، یہ ذائقہ بھی ہر کسی کو نہیں لگتا ہے، جس طرح ہم سب نماز پڑھتے ہیں، اس کا ذائقے کی بات الگ ہے، اور نفلوں کی بات الگ ہے، سنت نفلوں کی، اور تہجد کی بات الگ ہے۔ سبحان اللہ، تہجد کے ذائقے کی بات ہی الگ ہے۔ فرض تو فرض ہیں، لیکن تہجد کا جو ذائقہ ہے، یہ تو تہجد گزار ہی سمجھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر اپنے آپ کو خوش رکھنا چاہتے ہو تو بس دوسرے کی خوشیوں میں خوش رہنا سیکھو، دوسروں کی خوشیوں میں اپنے آپ کو خوش کرنا سیکھو، دوسروں کو دعائیں دینا سیکھو، بد دعا مت دو، دعائیں دینا سیکھو، ان کی راضی میں راضی رہو، ان کو دعائیں دو۔ اپنے آپ کو اگر سکون دینا چاہتے ہو، خوش رکھنا چاہتے ہو، تو اپنے آپ کو ایک اچھے انسان کی طرح بناؤ، اللہ کی طرف لے کر آؤ، اپنی زندگی کو ایک ایمان والی زندگی گزارو۔ جب آپ کے دل میں ایمان زندہ ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، تو یہ دنیا آپ کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتی، پھر لوگوں کا حسد آپ کے دل میں نہیں رک سکتا۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، ہاں، اس کے دل میں بغض، حسد، نفرت، کینہ، جلن، یہ کوئی نہیں رہ سکتی۔
یہ حسد کی چنگاریاں اس کے دل سے نہیں نکل سکتی جس کے دل میں اللہ اور اللہ کا رسول ہو۔ میرے بھائیو، دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ اپنا آپ کو راحت دینا سیکھو، اپنا آپ کو غموں کے راستوں سے روکو، ہلاکت کی باتوں سے بچاؤ اپنا آپ کو، ان سوچوں سے اپنا آپ کو بچاؤ جو سوچ آپ کو ہلاکت کی طرف لے کر جا رہی ہو۔ اور میرے اللہ کی قسم، ہم سب سمجھدار ہیں، سب سمجھدار ہیں، نہ تو ہم میں کوئی پاگل ہے نہ بے وقوف ہے۔ اگر ہم پاگل ہوتے تو کیا ہم جو آج بن کر بیٹھے ہیں ایسے ہوتے؟ آج ہم اپنے گھر مکان بنائے ہوئے ہوتے؟ آج ہم بیوی بچے والے ہوتے؟ آج لوگ ہمیں عزت دیتے؟ اگر ہم پاگل ہوتے تو کیا ہم صحیح سہولت والی باتیں کرتے، سمجھداری والی باتیں کرتے؟ بتاؤ مجھے۔ ہم دیکھتے ہوں گے جو پاگل ہوتے ہیں ان سے لوگ کس طرح سے بیوہار کرتے ہیں، کس طرح سے ان سے لوگ اپنی باتیں کہتے ہیں۔ ہے جی، دل کی بات کہتے ہیں، دل کی گفتگو کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ ان سے صرف لوگ وہ بات کرتے ہیں جو کس طریقے سے کہتے ہیں، جو بغیر ہاتھ اور پیر کے ہوتے ہیں، جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس سے نہ تو نقصان پہنچ سکتا ہے نہ فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ایک پاگل سے اس طرح باتیں کی جاتی ہیں۔ اور الحمدللہ دیکھو ہم کتنی سمجھداری کی باتیں کرتے ہیں سارے کے سارے۔ کسی نے کتنا مال جمع کر لیا، پاگلوں والے کام تو نہیں ہے۔ دنیا کی محنت کر رہے ہیں، مال بھی جمع کر رہے ہیں، دنیا بھی بنا رہے ہیں، بیوی بچوں کی شادیاں بھی کر رہے ہیں، بیوی بچے والے بن کر بیٹھے ہیں، دادا دادی بن چکے ہیں، ماں باپ بن چکے ہیں، فیملیاں اچھی ہینڈل کر رہے ہیں، کاموں کے پورے کاروبار ہم نے اپنے ذمے لے کر ان کو سہولت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہم بے وقوف ہیں؟ بتاؤ، پاگل ہیں ہم؟ کوئی پاگل نہیں، سب سمجھدار ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس سمجھداری کے ساتھ اپنے اندر تھوڑی یہ صلاحیت توڑ لائیں ہم کہ ہم اپنے آپ کو سکون دینا سیکھیں۔ ہم اپنے آپ کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں ہم جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، ہمیں سب کو پتہ ہے۔ تو ہم ہلاکت کے راستوں سے بچیں، لوگوں کو بد دعا نہ دیں، دعائیں دینا سیکھیں، لوگوں کی چیز سے حسد پیدا نہ ہونے دیں اپنے اندر، ان کو دعائیں دیں، ان کی چیزوں سے خوش ہوں میں، تب ہمارے دل کو اطمینان ہوگا۔ اب کوئی بندہ لے کر آیا، اگر میں کہوں ابے یار اس کے پاس تو سب چیزیں، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، تو یہ ایک بات میرے دل میں ایسی بیٹھ گئی کہ جس کی اب تھوڑی جلن پیدا ہونے لگی کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ اور اگر میں کہہ دوں کہ بھائی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اور عطا کرے، اللہ اس سے بھی بہتر کرے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اور سکون دے، تو اس کی زندگی کو سکون کہہ کر اپنی زندگی کے بارے میں یہ بات پیدا ہو جائے گی کہ انشاءاللہ اللہ نے اس کو سکون دیا تو ہمیں بھی سکون دے گا۔ ہم پریشان اپنی خود کی وجہ سے ہوتے ہیں، ہم نے اپنی راتوں کی نیند خود نے اڑا رکھی ہیں، خواہ لوگوں کو بدنام کر رکھا ہے، خواہ مجبوریاں پریشانیوں کو بدنام کر رکھا ہے، اپنی نیند ہم نے خود خراب کر رکھی ہے، ہلاکت کی طرف ہم خود چل کر جاتے ہیں۔ کون ہمیں کھینچ کر لے جاتا ہے؟ کون ہمیں زبردستی کراتا ہے؟ بتاؤ، کوئی نہیں کراتا۔ میرے بھائیو، سکون چاہتے ہو تو بدلو اپنا آپ کو، اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، چاہو تو سامنے نالے کود جاؤ، گر جاؤ اس میں منہ کے بل، اور چاہو تو تم کود کے بھی نکل سکتے ہو۔ اللہ نے اختیار دیا۔ اللہ کے بندو سوچو تو صحیح، اللہ نے زندگی مجھے دی ہے، مجھے اس پر کنٹرول دیا ہے، میرے اختیار میں دے کہ میں اس کو جس طرح گزارنا چاہوں، میری مرضی ہے۔ اللہ کو راضی کروں گا اگر ایک نیک پوزیٹیو انسان، ایمان والی زندگی گزاروں گا، سمجھتے ہو، ایمان والی زندگی، جو ایک اچھا انسان ہوتا ہے، تو میرا یہ کامیابی ہے۔ اگر ہلاکت والی گزاروں گا، نیگیٹو، بری سوچ والی، برے انسان والی، جو بد کردار ہوتے ہیں، بد اخلاق ہوتا ہے، اگر ایسی زندگی گزاروں گا تو پھر ہلاکت کس کے لیے ہے؟ میرے لیے۔ یہ سیدھی سی بات ہے۔ پھر اللہ نے ایک دن طے کیا ہے، اللہ نے 2 مقام بنائے، جنت اور جہنم۔ پھر انسان کو ایک اختیار ہونا ہے اس کے اعمال پر۔ اعمال کیسے ہیں؟ تو اللہ نے مجھے اپنی زندگی پر کنٹرول دیا ہے، اسی طرح آپ کو بھی آپ کی زندگی پر کنٹرول دیا ہے۔ اب میں یہ پیدل سیدھا چل رہا ہوں، سامنے نالا ہے، تو میں کیا اس میں گر جاؤں گا؟ بتاؤ، اگر میں چاہوں گا تو اس میں کود جاؤں، چاہوں تو اس سے بچ کے نکل جاؤں۔ تو ہمارے اوپر کنٹرول ہے، ہم اپنے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں اپنا۔ ہم چاہیں برے راستوں سے بچ جائیں، چاہیں ان میں مبتلا ہو جائیں، ہم چاہیں اللہ کی طرف آ جائیں، چاہیں اللہ کے راستوں سے بچ لو، مرضی تمہاری ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اگر سکون چاہتے ہو تو اچھا بننا پڑے گا۔ اللہ کی یاد میں سکون ہے، اللہ کی باتوں میں سکون ہے،
اللہ کی طرف آنے میں سکون ہے۔ دنیا تو ہلاکت کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، سکون یہاں نہیں ہے، سکون اس دنیا میں نہیں ہے، اس دنیا کو حاصل کرنے میں نہیں ہے، سکون تو اللہ کو راضی کرنے میں ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر کسی کے دل کو سکون ہے آج کے دور میں، اگر کسی کے دل کو اطمینان ہے، راحت ہے، اگر کوئی اپنی زندگی میں خوش ہے تو ضرور 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 اس کا تعلق اللہ سے ہوگا، اللہ سے ہوگا، کیونکہ اللہ ہی لوگوں کے دلوں کو سکون پہنچاتا ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، اگر چاہتے ہو دلوں کا سکون پانا، اگر چاہتے ہو اپنی زندگی میں خوشحالیاں، تو اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ، دنیا میں بھی کامیاب کرے گا وہ، اور انشاءاللہ 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 ہم سب کو وہ آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ آ جاؤ اپنے اللہ کی طرف۔